بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہمیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے اشرف الکتب قرآن کریم، قرآن مجید ملا، اور قرآن مجید جو ہمیں ملا تاکہ ہمیں شریعت کا پتہ چلے اور ہم اپنی آخرت کو بنائیں۔ قرآن مجید پڑھ کر کے قرآن کی تفسیر معلوم کریں، قرآن کی تبلیغ کریں، اشاعت کریں، مگر قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی نشر و اشاعت تبلیغ یہ موانع سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر زمانے میں کلمہ کی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں آئی ہیں۔ دشمنان ایمان آ جاتے ہیں، اس لیے قرآن ہی میں اس کا علاج ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ اعمال تو ایسے ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں، کچھ آیاتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت سے مخصوص طریقے پر مخصوص اوقات میں تلاوت کرنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ پھر آج ہم ایک عمل پیش کریں گے جس عمل کے ذریعے سے ہم اپنے دشمنوں کی نظروں سے غائب ہو سکتے ہیں، اوجھل ہو سکتے ہیں۔ دشمن لوگ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، اور یہ تجارب الصالحین نہیں ہے یہ عمل، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تفصیل کے طور پر الجامع لاحکام القرآن کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ الجامع لاحکام القرآن کا مطلب تفسیر قرطبی ہے۔ امام ابو عبداللہ قرطبی علیہ الرحمہ نے یہ تفسیر لکھی۔ اس تفسیر کی 10ویں جلد میں 234 سے لے کر 236 نمبر صفحے تک یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، عربی عبارت میں اصل حدیث۔ اور محشی نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے۔ مثلا امام حمیدی نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، جس کا نمبر وہاں پر 323۔ مستدرک حاکم کی جلد ثانی میں 361 نمبر صفحے میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ مستدرک حاکم جلد ثانی میں 526 نمبر صفحے پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک جگہ پر اسماء رضی اللہ عنہ سے، دوسری جگہ پر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ امام ذہبی نے بھی موافقت ظاہر کی ہے۔ صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے، نمبر 6511۔ مسند بزار میں بھی یہ حدیث ہے، وہاں پر نمبر 2294۔ مسند ابو یعلا کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 25، راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ حیثمی میں مجمع میں بھی بیان کیا ہے، وہاں پر نمبر 11529۔ بزار نے کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے فتح الباری جلد ثامن 8ویں جلد کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور حسن کہا ہے، صفحہ نمبر 738۔ تفسیر الدر المنصور کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 4، چوتھی جلد میں، صفحہ نمبر 336۔ اب ان آیتوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جن آیتوں کو پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب ہمیں ایسا پرخطر موقع
ملے جہاں پر دشمنوں کا خطرہ محسوس ہو، وہاں پر ہم دشمنوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات حدیث میں صراحتاً مذکور ہے، جس حدیث کے حوالے ہم نے سن لیے۔ پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، سورہ نحل 108 نمبر آیت 14 نمبر پارے میں یہ سورہ نحل ہے۔ پھر کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ اس فائدے کی دوسری آیت جو اس کے ساتھ مسلسل پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے، وہ یہاں سے پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے 57 نمبر آیت، سورہ کہف جو سورہ جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے۔ تیسری آیت 25 نمبر پارے میں ہے، سورہ جاثیہ کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ یہ سورہ جاثیہ کی 23 نمبر آیت ہے، لہذا مسلسل پڑھنے کی شکل ایسی ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ یہ 3 آیاتیں مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے جہاں پر پرخطر موقع آئے۔ اسی روایت میں ہے کہ ان 3 آیتوں کے ساتھ سورہ یاسین کی 9 آیتوں کا اضافہ ہونا چاہیے، چاہے پہلے پڑھ لیں یا آخر میں پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ یہ فہم لا یبصرون تک کا اضافہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر امام قرطبی نے کچھ واقعات بتائے، جن واقعات میں انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کرام نے مختلف زمانوں میں ایسے پرخطر موقع پہ ان آیتوں کی تلاوت کی اور فوراً ان کو اللہ کی غیبی مدد نصیب ہوئی اور دشمنوں کے پنجے سے نکل کر آ گئے، یعنی دشمنوں کو اللہ نے اندھا بنا دیا تھا دشمنوں کو، یعنی وہ سارے دشمن جتنے تھے ان کی تلاش میں وہ سب اندھے ہو گئے تھے۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس پر عمل کیا کئی موقع پر، تو الحمدللہ فوراً نفع ہوا، فوراً
دیر نہیں ہوئی۔ اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ کر کے چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ پرخطر جگہ سے گزرنے سے پہلے سے درود شریف پڑھ لیں اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے ان 3 آیتوں کو مسلسل پڑھتے رہیں، اور سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں یا تو پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں یا بیچ بیچ میں پڑھتے رہیں۔ ہم شروع میں ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں سورہ یاسین کی 9 آیتیں، موقع ملے تو آخر میں پھر پڑھ لیتے ہیں، اور ان 3 آیتوں کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں فوراً فائدہ مل جاتا ہے، اور یہ حدیث میں صراحتاً مذکور ہے، فائدہ تو ہونا ہی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا